بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ آج ہم آپ کی خدمت میں بر صغیر کے مشہور مسلمان حکمران قطب الدین ایبک کے انصاف قائم کرنے کے ایک واقعے کو پیش کر رہے ہیں، تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک ایک روز شکار کھیل رہا تھا۔ تیر چلانے کے بعد جب وہ شکار کے قریب گیا تو اسے پتہ چلا کہ تیر کسی جانور کے بجائے ایک نوجوان کے جا لگا ہے۔ نوجوان نے تیر لگنے کے بعد بادشاہ کے سامنے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ وہ قریبی گاؤں میں رہنے والی ایک بڑھیا کا اکلوتا سہارا تھا۔ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا اور حاصل ہونے والی رقم سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالتا تھا۔ قطب الدین ایبک بڑھیا کے پاس گیا اور اسے خبر دی کہ غلطی سے تیر لگنے کے نتیجے میں اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ بڑھیا کچھ کہتی، وہ صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایبک نے فوری طور پر خود کو بطور ملزم قاضی کے سپرد کیا اور خود اپنے خلاف مقدمہ چلانے کی درخواست کی۔ قاضی نے مقدمے کی کارروائی شروع کی اور بڑھیا کو بھی عدالت میں طلب کر لیا۔ ایبک کٹہرے میں کھڑا ہو گیا۔ قاضی نے بڑھیا سے کہا کہ تمہارا مجرم تمہارے سامنے ہے، اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہے اور اس بات پر تیار ہے کہ تم اسے جو سزا سناؤ اسے قبول ہوگی۔ بڑھیا زار زار رونے لگی اور بولی، ہمیں ایسا اور بادشاہ کہاں سے ملے گا جو نہ صرف اپنا جرم قبول کرے بلکہ خود کو سزا کے لیے بھی پیش کرے۔ بادشاہ نے میرے بیٹے کو جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، وہ ایک خطا تھی جس پر میں اسے معاف کرتی ہوں۔ میں سمجھوں گی کہ ایبک ہی میرا بیٹا ہے۔ قاضی نے ایبک کو بری کر دیا اور ساتھ ہی یہ کہا، لیکن اگر تم نے عدالت میں ذرا بھی اپنی بادشاہت کا رعب دکھایا ہوتا اور خود کٹہرے میں کھڑے نہ ہو گئے ہوتے تو میں معاملہ بڑھیا کے سپرد نہ کرتا بلکہ خود تمہیں سخت سزا سناتا۔ یہ بات سن کر ایبک نے بھی اپنی کمر سے خنجر اتار کر قاضی کو دکھایا اور بولا، اور اگر تم مجھ سے مجرم کے بجائے بادشاہ والا سلوک کرتے تو میں بھی اس خنجر سے تمہیں خود موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ صاحبو، جو لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں نے دنیا میں اتنا عروج کیسے حاصل کر لیا تھا، تو ان کے جواب کے لیے یہ واقعہ کافی ہے، کیونکہ یہی اسلام کی اصل تعلیمات ہیں اور اسلام میں بادشاہت کا پیمانہ مساوات اور انصاف ہی ہے۔ انصاف کا علم بلند رکھنے والی قومیں اپنا سر بھی بلند رکھتی ہیں، اور جب قومیں انصاف سے محروم ہو جاتی ہیں تو انہیں اپنا سر ہر جگہ جھکانا ہی پڑتا ہے۔